یہ معنی تو صاف لکھا ہوا ہے وہی. میں کہہ رہا تھا ایگزیکٹ بہن ہی وہی معنی ہے جو دوسرے معنی کے برعکس ہے اور شروع میں وہ آیا ہے. آج کہاں سے تلاوت شروع کرنی ہے؟ تلاوت صحیح سے شروع کرنی ہے لیکن ایک یاد رہتی ہے ترجمے کے ساتھ. جی ایک آیت کو ابھی رہتی ہے اس کو شامل کر کے تلاوت آگے بڑھائیں گے تو پھر واپس ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. آگے تلاوت ختم. اچھا یہ بیچ میں دوسرا ٹکڑا آ گیا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آیت 22 جاری ہے.
اس سے پہلے وہ کل والی دو باتیں جو میں نے چھیڑی تھیں ان میں ایک کی تصحیح کرنی ہے اور ایک کی توثیق۔ تصحیح اس بات کی کرنی ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ 20 میل دائیں اور 20 بائیں میں سورج کا طلوع اور غروب ہونا واقع ہوتا ہے۔ 20 میل یا 20 کلومیٹر، اس کے مطلب بھی مزید چیک کرنے والا، مجھے 20 میل یاد ہے، بہرحال اس کے مطلب میں دوبارہ گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ جو ہم نے حساب لگایا تھا کہ اگر مکے کو دیکھنے کا مقام سمجھا جائے تو پھر اس طرح اس دائرے کے اندر وہ غاریں ہونی چاہیے۔ یہ فوزیہ نے جو چیک کیا ہمارے کاغذات جو پہلے تیار کیے ہوئے تھے، ان سے یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کچھ اور کوئی ہے حساب ایسا جو ہمارے ماہرین جغرافیہ کے مشورے کے ساتھ ان کو دکھا کر سب نے اکٹھے مل کے طے کیا تھا، اور اس سے ضرور اشارہ معین ہو جاتا تھا۔ تو وجوہات، کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ دیکھنے کا مقام بدلنا پڑتا ہے، لیکن ہونی چاہیے وہ بہرحال لازمی اور قطعی تسلیم شدہ۔ ایک تو یہ کہ غاریں مختلف جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور ان غاروں کے درمیان آپس کے فاصلے بہت ہیں۔ اس خیال سے ایک جگہ سے اگر فجوہ طے کرنا ہو تو وہ ناممکن ہو جائے گا، مگر جہاں غاریں ہیں وہاں سے اگر دیکھا جائے اور دائیں اور بائیں دیکھ کر اور سورج کو قطع کرتے دیکھا جائے تو اس غار کے دائیں اور بائیں جو غاریں ہیں اس کے درمیان جو 40 میل کے لگ بھگ فاصلہ ہے، یہ تقریباً درست ثابت ہوتا ہے، یہ میرا نظری اندازہ ہے اس وقت، اس لیے تقریباً کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے حق میں دلیل یہ بنتی ہے کہ چونکہ وہ غار والے ہی دیکھتے تھے اور وہی اصل اول مخاطب ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ جگہ ہو جہاں سے قرآن کریم کے نزدیک دیکھنا مراد ہو۔ یہ بھی ایک پہلی دلیلیں دی تھی کچھ، ایک یہ دلیلیں ہیں جو اس کے مقابل پر بنتی ہیں۔ فیصلہ ابھی تحقیق کے بعد کریں گے، میں پہلی سوچ کے مقابل پر جو دوسری ہماری سوچیں تھی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس طرز سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہر غار کے گچھے کا ایک مرکز طے کرنا ہوگا، لیکن یہ جو بات ہے تو ہر جگہ برابر اطلاق پا سکتی ہے، پھر قرآن کریم کے اس مضمون کا فائدہ کیا ہوا، اس میں یہ ایک سوال اٹھتا تھا۔ اس کا جواب مجھے یاد آیا ہے، یہ بنتا تھا کہ مشرق سے سورج کا طلوع ہونا اور مغرب کی طرف قطع کرتے ہوئے اس لائن کو غروب ہونا، یہ ہر لیٹیٹیوڈ سے ممکن نہیں ہے، اس لیے صرف وہی غاریں اس دائرے میں آئیں گی، خواہ غاروں ہی سے دیکھا جائے، جو اس منظر کے عین مطابق ہوں اور اس لیٹیٹیوڈ سے پرے جس سے یہ قرآن کریم کی تصویر پوری نہ اترتی ہو۔ جو بھی غاریں ہیں وہ ضروری نہیں کہ اصحاب کہف کی ہی غاریں ہوں، وہ اور لوگوں کی بھی ہو سکتی ہیں، مختلف زمانوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جب یہ پہلو سامنے آیا تو پھر اس پہلو سے نے پھر دوبارہ ایک تحقیق کی تھی کہ وہ کون سی غاریں بنتی ہیں۔ اس کے متعلق جب ناصر سفیر کو بلائیں گے، کیونکہ انہوں نے زیادہ کام کیا ہوا اس کے اوپر، تو جب میں تیار ہو جاؤں گا تو پھر معین حوالوں کے ساتھ اس بات پہ دوبارہ گفتگو کروں گا، ٹھیک؟ جو توثیق کرنے والی بات ہے وہ ہے لیتلطف ولیتلطف کے معنی۔ میں نے کل اس نظریے کا اظہار کیا تھا کہ میرے نزدیک تلطف کا لفظ یہاں بات کے مضمون سے یہ بنتا ہے کہ تم اپنے راز ان کو نہ دینا، ان کے راز حاصل کر لینا۔ اور اس وقت ہمارے علم میں علماء جو یہاں موجود ہیں ان کے علم میں بھی تلطف کا یہ معنی نہیں تھا، مگر میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی طرز بیان سے مجھے یقین ہے کہ یہ معنی بھی ہوگا،
اب جو تحقیق کی ہے تو اس میں بین ہی یہی معنی ثابت ہوا ہے. اس کا حوالہ کیا ہے؟ الموجم الوسیط اور منجد دونوں بڑی ہی مستند کتابیں ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے تلطف بفلان احتال لہو حتی اطلع علی اسرارہ، کہ کسی سے تلطف سے پیش آنے کا ایک یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ہیلا کیا یہاں تک کہ اس کے راز حاصل کر لیے. تو قرآن کریم نے اس کے مان بعد فرمایا ہے کہ اپنے راز نہ ان کو دے بیٹھنا، فلیتلطف، لیکن اپنے راز نہ دے بیٹھنا. اور اسی راز نہ دے بیٹھنے سے مجھے تلطف کے مضمون یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس میں لازماً راز لینے کا مضمون ہوگا. اور خدا کے فضل سے دیکھیں بین ہی یہی مضمون عربی لغت سے ثابت ہو گیا. تو اب یہ مضمون جو ہے یہ دونوں جگہ اطلاق پا رہا ہے. غار والے جب باہر کبھی نکلتے ہوں گے تو اول تو وہ پوری احتیاطیں کرتے ہوں گے کہ وہ پچھانے نہ جائیں کہ اجنبی لوگ ہیں، اور دوسرے حالات معلوم کر کے واپس لوٹتے تھے اور اپنی خبر نہیں دیتے تھے. شمالی قوموں نے جب جنوبی قوموں پہ حملہ کیا ہے اقتصادی طور پر تو اپنے سارے راز اپنے پاس چھپائے رکھتے تھے، اپنی ترقی میں ان کو شامل نہیں کیا، اور ان کے جتنے بھی سائنسی ترقی کے راز تھے وہ لے کر واپس اپنے وطنوں کو لوٹتے تھے. تو یہ قرآن کریم کا بیان حیرت انگیز طور پر دونوں طرف کے حالات پر چسپاں ہوتا ہے. آثرنا علیہم کا میں نے پوچھا تھا، وہ نہیں مجھے ملی ہے. اچھا، اثر یاسر و اثارن ذلہ و کبا، وکبا ہے یا کبا ہے؟ وکبا، ہاں کبا، وا اور کے معنوں میں ہے نا، یہی میں پوچھ رہا ہوں. یہاں ٹھیک ہے. وہ پھسلا اور ٹھوکر کھائی، آثرنا کا ایک معنی. ہم نے اسے پھسلا دیا، ہم نے اسے ٹھوکر دی. کیونکہ اثرا کا معنی ہے تو باب افعال میں پھر بدل جائے گا نا معنی. اثرا علی الشیء اثوراً، اطلاع کسی چیز پر مطلع ہوا. فرمایا فین اثر علی انہما استحقا اثمن، اگر وہ اسے یہ بات ظاہر ہو جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے. آثرا فلان جعلہ یاسرو، اسے اطلاع پانے میں مدد دی. آثرا فلان علی الامر، اطلاعہ علیہ، کسی چیز پر اسے مطلع کیا. وہ آثرا بفلان عند الامیر، طعن فیہ، امیر کے ہاں اس پر طعن کیا. امیر کے ہاں کا کیا تعلق ہوا اس میں، سمجھ نہیں آئی. امیر کے سامنے اس کی آثرا میں امیر کے سامنے ہونا ضروری ہے. اندہ کا معنی ہاں کے ہیں. بے فلان آثرا بے مطلب اس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈکشنری میں یہ آپ نے الفاظ لکھے ہیں یہ پورے اسی طرح آئے ہوئے ہیں یا تشریح ہے عند الامیر کی؟ نہیں یہ لفظ، یہ ڈکشنری کا لفظ ہے. آثرا بے فلان عند الامیر ہے. جی، تو آثرا میں عند الامیر شامل نہیں ہے، بلکہ آثرا کا ایک استعمال بتایا گیا ہے. یہ میرا مطلب تھا. عند الامیر تو اس میں شامل نہیں ہے. اگر عند الامیر آثرا کیا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا عند الامیر. اگر عند الامیر لفظ نہ کوئی بولے تو پھر عند الامیر آثرا کے اندر داخل نہیں ہے. جی یہی ہے نا بات. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اپنے معاملے کو آپس میں تنازعون بحث و تمیز کے ذریعے طے کر رہے تھے. اس معاملے میں دونوں طرف کے خیالات پیش ہو رہے تھے کہ کیسے کیا جائے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. ربہم عالم بہم، اللہ ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذی غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا،
مسجدا، وہ لوگ جو اپنے فیصلے کی طاقت میں غالب آ گئے، یعنی ان کو غلبہ نصیب ہوا، انہی کی بات مانی گئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پر مسجد تعمیر کریں گے۔ آثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہ، میں گفتگو اس پہ کر چکا ہوں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، یہاں ضمیروں کا فیصلہ طے ہونے والا ہے۔ یتنازعون بینہم امرہم، یہ ضمیریں ان لوگوں کی طرف جا رہی ہیں جو اصحاب کہف تھے، یا ایک ضمیر جا رہی ہے وہ لوگ جو باہر طاقت پکڑ گئے تھے لیکن اصحاب کہف کے ہم مذہب ہو گئے تھے، اور ہم سے مراد اصحاب کہف ہیں، یا وہ اصحاب کہف جو کبھی کہف میں رہا کرتے تھے۔ ایک نقشہ اس سے یہ ابھرتا ہے کہ جب حالات تبدیل ہو گئے اور باہر کی دنیا میں عیسائیت کو غلبہ نصیب ہو گیا، تو اصحاب کہف کی عزت افزائی کے طور پر اور یادگار قائم کرنے کے متعلق آپس میں اختلاف ہوئے، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، اور وہ لوگ جو غالب تھے اپنا فیصلہ منوانے میں، ان کا ہی فیصلہ چلا جو یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی جائے جو ان کی یادگار ہو۔ تو یہ ایک تیسری نشانی ہے پہلی دو نشانیوں کے علاوہ، جو ان اصحاب کہف کی جگہ کی تعیین کر سکتی ہے جن کی ہم تلاش کر رہے ہیں، جن کا قرآن کریم میں بطور خاص غیر معمولی محبت کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے متعلق میں نے ریسرچ گروپ سے یہ کہا تھا، مگر پھر آگے کام نہیں بڑھا، اب اس کو بڑھانا چاہیے آگے کام۔ وہ اصحاب کہف جو ڈیڈ سی اسکرول کے پاس رہتے تھے، ان کے متعلق چھان بین تو فلسطین کی جماعت آسانی سے کر سکے گی، اس لیے مومن صاحب آپ ان کو لکھیں، یہ سارے مسائل لکھ کر ان کا طول و عرض پھیلے ہوئے کہاں کہاں ہیں، اس سے سمندر کے کنارے سے کتنی دور ہیں، اور کس خط پر واقع ہیں وہ دونوں کنارے، سمجھ گئے؟ یہ معین آدمی جائے جا کے تحقیق کر کے آئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی بھیجی تھی مجھے، وہ کاغذ آپ نکلوائیں۔ ایک میں نے ان کو پہلے بھی لکھا تھا کہ جب تک ہم معین قطعی طور پر دلائل معلوم نہ کر لیں اس مضمون پر حقیقی روشنی نہیں پڑ سکتی۔ تو انہوں نے کچھ بھیجا تھے حوالے مجھے، وہ فاصلہ اس سے زیادہ بتایا گیا تھا جو ہمارے ذہن میں تھا، عین سمندر کے کنارے پر نہیں بلکہ کچھ ہٹ کر مرتفع جگہ پر وہ غاریں ہیں۔ مگر بہرحال جو بھی اصل حقیقت ہے وہ تفصیل سے ہمیں لکھیں۔ دوسرے یہ کہ کیا آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ وہاں کسی جگہ کوئی بہت بڑی عبادت گاہ ہو جس میں تثلیث کا کوئی نشان نہ ہو، کیونکہ مسجد بتا رہی ہے کہ یہ خالصتاً توحید والوں کی عبادت گاہ تھی، بعد میں کسی زمانے میں وہاں اس غار کے قریب بنائی گئی ہوگی۔ اور جو دوسری غاریں ہیں قابل تحقیق، ان کے متعلق ہم انشاءاللہ جب یہ معین ہو جائے کہ قرآنی بیان ان پر چسپاں ہو رہا ہے، اس کی ابھی ہم جستجو میں ہیں، پھر ان کی تحقیق کریں گے۔ مگر یہ چونکہ قریب کی ہیں، قرین قیاس ہیں کہ یہی غاریں ہوں گی، اس لیے ان کے متعلق آپ تحقیق کر لکھ دیں ان کو، ٹھیک ہے؟ تو آگے مضمون چل پڑا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تین تھے وہ، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور وہ کہتے ہیں کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور وہ کہتے ہیں رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں یہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ تک بازی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، تو کہہ دے کہ میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے ان کی عدت کو، ما یعلمہم الا قلیل، اور ان کو چند کے سوا، چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ معنی بن سکتا ہے، دوسرا ہے ما یعلمہم الا قلیل، اس بات کو وہ نہیں جانتے مگر بہت تھوڑا۔ نہیں، یعلمہم یہ نہیں بنے گا، ہاں یہی ہے، یعلمہم سے مراد ضمیر اصحاب کہف کی طرف جائے گی۔ اصحاب کہف کو جاننے والے چند کے سوا نہیں ہیں، یا اصحاب کہف کو جاننا کا علم بہت معمولی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ جو بہت معمولی ہے، میرا رجحان اس کی طرف ہے کہ بہت تھوڑا جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو روایات میں ان کو چیزیں مل گئی ہیں مگر حقیقتاً گہرا علم نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت بھی تھوڑے سے علم سے تعلق رکھنے والا مضمون کی تفسیر کر رہی ہے۔ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا، تو ان سے اس بارے میں کوئی بحث فیص نہ کر سوائے معمولی سرسری بحث کے، اور وہ جانتے نہیں ہیں لازماً، کیونکہ فلا تستفت فیہم منہم احدا، اس لیے ان سے فتوی نہ مانگ اس بارے میں، ان کو علم نہیں ہے۔ جہاں جہاں بائبل کے حوالوں میں قرآن کریم نے فرمایا، اکثر صورتوں میں وہاں ان کی توثیق تصدیق بھی مانگی گئی ہے کہ بائبل کے اہل علم اگر مطالعہ کریں تو ان کو یہ گواہی بائبل میں مل جائے گی۔ یہاں جو روکا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو پوچھے گا تو اکثر کہانیوں میں یقین کر بیٹھے ہیں اور تجھے غلط خبریں دیں گے، اس لیے اس بارے میں نہ زیادہ بحث کر، سرسری سی گفتگو کر، اور ان سے پوچھنا کہ ان کے نزدیک کیا حقیقت تھی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ تو کبھی یہ کہے، ہرگز یہ نہ کہے کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں۔ اِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اللہ کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور تو کہہ دے یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب تر کر دے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ کہف میں رہے 300 سنین، سنین کا مطلب ہے چند سال، اور 300 چند نہیں ہوا کرتے۔ عربی قاعدے کے مطابق اگر 100 یا اس سے زائد کی گنتی ہو تو سنتن چاہیے، سنین نہیں ہونا چاہیے۔ وزدادو تسعہ، اور اس پر کچھ دیر مزید رہے، اس کے علاوہ کچھ اور بڑھائے انہوں نے۔ یہ ساری آیات جو آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں ترجمے کے طور پر، یہ قابل توجہ ہیں، میں واپس شروع سے ان کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے قل اللہ عالم بما لبثوا، ایک طرف یہ ہے لبثوا فی کہفہم 300، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عالم بما لبثوا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما چکا ہے کہ ان کو زیادہ علم نہیں ہے، ان سے نہ پوچھ۔ اگر یہ معلومات معین تھیں تو پھر خدا نے یہ کیوں کہا واللہ عالم بما لبثوا؟ اور جو طرز بیان ہے وہ بھی مشکل ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ وہ اللہ جو غیب السماوات والارض، جس کے لیے لہو غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیوب ہیں، ابصر وہی و اسمع، کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے۔ ابصر وہی و اسمع، یہ تعریف کا انداز ہے، 3 طریق پر خصوصیت سے عربی میں اگر فعلوں کو ڈھالا جائے تو وہ تعریف کے کلمے بن جاتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے اسمع بہی و ابصر، یا ابصر بہی و اسمع، کیا خوب ہے اللہ دیکھنے والا، کیا ہی خوب اللہ دیکھنے والا ہے۔
اور کیا ہی خوب اللہ سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا اور کوئی ولی نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی اور شریک نہیں. اچھا اب چلیں واپس پھر. یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ کہتے ہیں 3 ہیں چوتھا ان کا کتا ہے. یہ اب تحقیق طلب معاملہ ہے کہ کون یہ کہا کرتے تھے کہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے. یہ تمام عیسائیت کے جو محققین ہیں ان کی تاریخ پر جہاں اصحاب کہف پر گفتگو ہوئی ہے ان کی، اس کے مطالعہ سے قرآن کریم کی اس آیت کو نکالنا ہوگا کہاں یہ انطباق پاتی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی موقع ملے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات کو کی نشاندہی کرنے کی کہاں موجود ہیں وہ، اور ان کے اندر ان کی کتابوں میں کہاں حوالے ہیں، بلا استثناء معین حوالے مل گئے ہیں. ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں قرآن کے بیان کی 100% تصدیق ان کی کتب میں موجود نہ ہو. لیکن ہمارے مفسرین نے اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کی بجائے ازمنہ وسطی کے یا ازمنہ وسطیٰ کے محققین کی تحقیق تک ہی محدود رکھا، اور ان کی تحقیق میں قصے کہانیاں اتنی جا پا گئی ہیں کہ اس تحقیق کے پیش نظر قرآن کریم کو وسطی زمانوں میں محدود کر کے ان لوگوں کے حوالے کر دینا جن کو دنیا کا علم نہیں تھا بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اصل حوالے جو مستشرقین کے یا غیروں کے ہیں ان کی تلاش لازم ہے، اور وہاں سے وہ حوالے نکال کر ان قرآن کریم کی آیات کے ساتھ بیان کرنے ضروری ہیں جماعت کے علم کو بڑھانے کے لیے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ فلان جگہ سے ثابت ہوتا ہے. بس اس پہلو سے 3 اور 4 کتا، اس میں تو مجھے تو ان کی لٹریچر میں صرف ایک ہی جگہ یہ ملا ہے، وہ کہانی کے طور پر ہے، واقعہ کے طور پر نہیں. وہ 3 men in a boat، ایک نہایت ہی مزاحیہ کتاب ہے. اس میں وہ کہتے ہیں 3 ہم اور چوتھا ہمارا کتا تھا. بیان ہی الفاظ وہی ہیں جو اصحاب کہف کے اوپر ان کے پرانوں نے کہیں گئے ہیں. تو کوئی بعید نہیں کہ اس نے کوئی کتاب پڑھی ہو پرانے زمانے کی اور اسی سے اس کو آئیڈیا ہو اس عنوان کا کہ 3 ہم اور چوتھا ہمارا کتا. تو جروم بہت ہی بڑا مزاحیہ لکھنے والا ہے. اس کی زیر مطالعے جو کتب اس زمانے میں ہوں گی یہاں لائبریری میں ہوں گی ضرور، اس لیے انگلستان ہی کی لائبریریوں سے ایسی کتابیں تلاش کرنی چاہیے جن میں اصحاب کہف کے اوپر رائے زنی کی گئی ہو. اور قل ربی عالم عدتہم ما یعلمہم الا قلیل، یہاں دیکھیں اصرار اس بات پر ہے کہ میرا رب بھی اس کی عدت کو جانتا ہے، اور اگر وہ عدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتا دی ہوتی معین طور پر، ایسی واضح طور پر کہ اس وقت علم دینا مقصود ہوتا نہ کہ آئندہ زمانے میں اس کا اظہار، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ وہ یہ مدت بیان کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد کے زمانے میں رونما ہونے والے بعض واقعات ہیں جن کی خبر قرآن میں دی گئی مگر ان کی تشریح نہیں فرمائی گئی کسی حکمت کے پیش نظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جو قصے کہانیاں یہ جھوٹی ہیں اور تیرے رب کو علم ہے پورا، تو اس لیے تو ان سے نہیں پوچھنا کیونکہ یہ مس لیڈ کر دیں گے، یہ غلط باتیں بیان کریں گے. جو اللہ کو علم ہے وہ بعد میں بیان فرمایا اللہ نے، اور اس کے بعد بھی طرز بیان ایسی ہے یہ بتانے کے باوجود بھی کچھ گویا رکھ لیا گیا ہے، اور تمہیں بات سمجھ نہ بھی آئے تو انتظار کرنا ہوگا. یہ جو بیچ میں ایک آیت آئی ہے آئندہ کے متعلق کچھ نہ کہے جب تک کہ یہ ہو جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے
کہ بعض مضامین یہاں ایسے بیان ہو رہے ہیں جو جب اللہ چاہے گا اس وقت کھولے گا، اور اس دور کے انسان کے لیے ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ اب جو اصحاب کہف کے اوپر روشنی پڑی ہے وہ ایسی چیزوں سے پڑی ہے جو اس زمانے میں دریافت ہوئی ہی نہیں تھیں، نہ کسی انسان کے بس میں تھا کہ ان کو دریافت کر لیتا۔ اس لیے یہ وجہ ہے جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ باتیں تو ہم نے بیان کر دی ہیں، علم دے دیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ ان باتوں کا علم قطعی شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ وقت بعد میں جب آئے گا اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کر دے گا۔ اس لیے سر دست کتاب میں یہ علم محفوظ کے طور پر دیکھ اور یقین رکھ کہ یہی علم ہے جو سچا ہے۔ آئندہ جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس زمانے کے لوگوں کو قرآن کریم کی حقانیت کے حق میں ایک مزید ثبوت مہیا ہو جائے گا۔ یہ ہے جو کل مضمون میں ان آیات سے سمجھتا ہوں۔ وَقُلْ عَسَىٰ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ان معاملات میں اگر کوئی بھول کے کوئی بات ہو بھی گئی ہو تو اس پہ کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، تو یہ کہہ دے کہ بعید نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے ان معاملات میں جو زیر بحث ہیں بہت زیادہ قطعی اور یقینی خبریں عطا فرما دے۔ یہ وہ خبریں ہیں جن کا آگے پھر ذکر چل پڑا ہے، اور یہ زبان ایسی ہے جو دوبارہ غور کریں اور موجودہ حقائق کی روشنی میں غور کریں تو نسبتاً زیادہ مضمون کھل جاتا ہے۔ ایک یہ ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ اپنی کہف میں رہے 300۔ اگر وہ 300 سال ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ 300 سنتاً 300 سال، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے فی کافہم 300 300 رہے۔ اور 300 رہنے کی جمع کیا ہے؟ سنین، جو گنتی کے چند سال ہیں، جو 10 سال سے کم ہیں اور 3 سال سے زائد ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ چند سال 300 کے بعد اس مضمون میں بہت سی باتیں کنسنٹریٹڈ فارم میں بیان ہوئی ہیں میرے نزدیک۔ یعنی مہمے کا مہمہ ہے، حل کا حل، اور ایک پہلو سے دیکھیں تو ایک مہمہ بنتا ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اسی مہمے میں حل بھی موجود ہے۔ میرے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ واقعات کے مشاہدے سے جو اس وقت ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جو تفسیر کا پتہ چل گیا، جو اس زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک کسی کو معلوم نہیں ہوئی، اس زمانے میں اس کا علم دینا مقصود نہیں تھا۔ خدا کی طرز بیان یہی بتا رہی ہے، کیونکہ اس کی تائید میں شواہد موجود نہیں تھے، اور قصے کہانیوں کا ایسا غلبہ تھا کہ اگر بغیر شواہد کے ان کا انکار کیا جاتا تو ان کو قرآن کریم پر شک پڑ جاتا۔ علم میں کنجوسی کرنا مقصود نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم کی عصمت کی حفاظت کی خاطر جب تک شواہد موجود نہ ہوں ان بات بولنا مقصود الہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں تو واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 300 سال تک عیسائیت کو غلبہ نصیب نہیں ہوا، اور 300 کے اوپر چند اور جمع کریں تو 309 کے لگ بھگ غلبہ ہونا چاہیے، اور تاریخی لحاظ سے بین ہی یہی وہ مدت ہے جس کے اندر عیسائیت کو غلبہ ہوا ہے۔ پورے 300 گزر گئے، اور پھر جو آخری چل پڑے ہیں جب اس وقت اس دور میں پھر وہ انقلاب برپا ہوا ہے، اور سارا ملک عیسائی حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا کہ تمام ملک اب عیسائی ہو گیا ہے۔ تو 300 اور وزدادو 9 اس پر 9 سال کا اضافہ، یہ تو قطعاً تاریخی شواہد سے ثابت شدہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی سمجھ آ گئی۔
دوسری بات ہے کاف میں کتنی دیر رہے، وہ سنین ہے پھر بھی۔ ان 309 سالوں کی مدت میں ان کا کاف میں رہنے کا زمانہ مسلسل 300 سال نہیں ہے، بلکہ اس کی جمع سنین ہے، یعنی اتنے سال ہیں جو 3 اور 9 کے درمیان ہیں۔ اب یہ جو حساب میں نے تاریخ کے حوالے سے لگایا ہے وہ 10 سے زیادہ نہیں بنتے سال۔ اس پہ ابھی مزید تحقیق کر کے معین حوالے میں بعد میں دکھاؤں گا۔ پوری اس مدت میں عیسائی قوموں کی طرف سے، عیسائی قوموں کی طرف سے نہیں، رومن امپائر کی طرف سے عیسائیوں پر مسلسل مظالم نہیں ہوئے، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہ جو ظالم تھے انہوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، اور 1-2 سال تک اس میں جوش رہا ہے۔ پھر وہ رفتہ رفتہ ظلم کی تحریک از خود مرنی شروع ہوئی، اور جو حاکم تھے اس زمانے کے انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ پھر اس کے قطعی شواہد تاریخ سے مہیا کر لیے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب کسی رومن امپرر نے ظلم کا حکم بھی دیا تو اس کی سلطنت میں کچھ دیر کے بعد گورنر نے اس حکم پر عمل درآمد چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اندازاً میں نے کہا تھا کہ 9 سال کے عرصے کی تعیین یہ اندازے سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 300 تو کسی قیمت پر ہی نہیں۔ ناممکن ہے کہ اس غار کے زمانے کو 100 سال پہ بھی آپ ممتد کریں، 50 پہ بھی ممتد کریں۔ جو بھی ظلم کا زمانہ اتنی شدت کا تھا کہ ان لوگوں کو زیر زمین جانا پڑا، وہ 10 سے کم ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سنینہ لبسو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ لبسو کی مدت سنین تھی جو پوری ہوئی ہے 300 میں اور جمع 9 میں۔ تو 300 سال جمع 9 سال کل عرصہ ہے، اس کے دائرے کے اندر چھوٹے عرصے ہیں جو تشدد و ظلم کے ہوئے ہیں، اور ان سب کو جمع کر لیں تو 9 سال کے قریب یہ مدت بنے گی۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں، قل اللہ عالم بما لبثوا، جب اللہ نے بتا دیا تھا اور بات بالکل کھل گئی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے؟ پھر تو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ ہم نے تو یہ بتا دیا، بتا دے ان کو کہ 309 سال یا جو بھی یہ کہتے ہیں۔ یہ آیت مزید تاکید کر رہی ہے کہ اس بیان کی تشریح کا وقت ابھی نہیں آیا، اور تو نے اتنا ضرور بتا دے کہ میرے اللہ نے جو باتیں بیان کی وہ ہیں سچی۔ وہ ہیں کیا، اس بارے میں بحث نہیں کرنی، لا تمہارے فیہم، ان کے بارے میں سرسری گفتگو کر، اس سے زیادہ بحث میں مبتلا نہ ہو۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے قبضے میں، اسی کی ملکیت ہیں، اسی کو معلوم ہے غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب، جس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کو تو علم ہے کب یہ واقعات رونما ہوں گے، اور اس وقت خدا جب چاہے گا ظاہر فرما دے گا۔ ما لہم من دونہ من ولی، اب سے بھی واسطے میں تو بیان کر چکا ہوں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے سوا کوئی ان کا ولی نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی کسی اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کے بعد ہیں ولا یشرک فی حکمہ احد کا ترجمہ اس کو ولا یشرک کو، اچھا اللہ تعالیٰ خود شریک نہیں ٹھہراتا، یہ مطلب ہے اس کو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ولا یشرک کا میں ترجمہ کر گیا ہوں، کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ لا یشرک کا مطلب ہے اللہ شریک نہیں فرماتا اپنی سلطنت میں احدہ کسی کو بھی۔ جزاک اللہ، آپ نے وقت پر توجہ دلا دی۔ اب 28ویں آیت ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک
لا مبدل لکلمات ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور جو تیری طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے تیرے رب کی کتاب میں سے، اس وحی کو ان پر پڑھ دے۔ لا مبدل لکلمات، جو اس میں خبریں بیان فرمائی گئی ہیں وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوں گی۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا تو کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنی جان میں صبر کر۔ نفسہ کا مراد ہے خود تو اپنی جان پر، اپنے اوپر صبر کی کیفیت طاری کر، صبر کی حالت میں رہ ان لوگوں کے ساتھ، مع الذین یدعون ربہم بالغدوۃ والعشی، جو خدا کو، اپنے رب کو، خدا کو یدعون ربہم، اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں اور رات کو بھی پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں یا رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے اپنی نظر نہ ہٹا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی زینت، اب یہ ترجمہ بہت مشکل ہو جائے گا، اگر ہم چاہتا ہے کریں تو یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت نہیں چاہتے تھے۔ مسلسل قرآن کریم آپ کے متعلق فرماتا ہے آپ دنیا کی زینت نہیں چاہتے تھے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر تو اپنی آنکھیں ان سے پھیرے تو تو ایسا ہوگا جیسے تو دنیا کی زینت چاہتا ہو۔ اگرچہ یہ منصوب نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ منصوب نہ ہو اور مضارع میں ترجمہ ہو جاتا ہے موقع محل کے مطابق، بعض دفعہ منصوب ہو، مضارع ہو تو اس کو اندر نصب کے معنی آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے جو ترجمے کے دوران تحقیق کی تھی اس میں ملے تھے نا حوالے اس کے، قرآن کریم میں دوسری جگہ اس مضمون کے قطعی حوالے ملے ہیں، جس میں بہت چوٹی کے اہل علم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سیاق و سباق کے ذریعے یہ ممکن ہے، اگر سیاق و سباق اس کی تائید کریں کہ بظاہر ہو کا ترجمہ ہونا چاہیے مگر ہوگا کا ترجمہ ہو جائے، اور بظاہر ہوگا لکھا ہو لیکن ہو کا ترجمہ ہو جائے، یہ لمبی ترکیب کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کن معنوں میں یہ ممکن ہے، مگر یہاں اس تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں، علماء نے تفصیلی بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں، اس لیے یہاں تو بہرحال تریدو کا یہ ترجمہ کرنا کفر ہے میرے نزدیک۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ تو دنیا کی زندگی زینت چاہتا ہے، ساری زندگی آپ نے دنیا کی زندگی تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو قرآن اتنا بڑا غلط بیان کیسے دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ اس لیے یہاں یہی ترجمہ بنے گا، لا تعدو عیناک عنہم، ان سے اپنی نظر نہ ہٹا، ترید زینت الحیات الدنیا، ایسی صورت میں تو دنیا کی زینت کو چاہنے والا بن جائے گا اگر تو نے نظر ہٹائی، یا نہ ہٹا چاہتے ہوئے، ایسی صورت میں نہ ہٹا کہ تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اور یہ بھی منصوب معنی ہیں، یہ بھی مضارع کے معنی ان معنوں میں نہیں ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی پیروی نہ کر جس کے دل پر ہم نے اپنے ذکر کے لحاظ سے پردہ ڈال دیا ہے، اپنے ذکر اور اس کے دل کے درمیان مطلب ہے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جو چاہے ایمان لے آئے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،
اور جو چاہے انکار کر دے، یعنی اختیار ہے، اجازت نہیں ہے، یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو کہ انکار کر دے تو پھر سزا نہیں دے سکتا، اختیار ہو تو پھر سزا دے سکتا ہے۔ ظاہر کرنے کے بعد کہ حقی قبول کرنا ہے، پھر اختیار دے دے کہ نہیں تو نہ صحیح، ایسی صورت میں پھر سزا کا حق انسان سزاوار ہو جاتا ہے۔ بس یہاں اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اختیار دیا گیا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چنانچہ آگے فرما دیا گیا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے وہ جو انکار کریں گے وہ ظالم ہوں گے، اس لیے ہم نے یقیناً ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم سرادقها، اس کی چار دیواری ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، یہ گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ لے لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ درخواست دیں گے کہ ان سے نرمی کا سلوک کیا جائے، اپیل کریں گے، واویلا کریں گے، یغاثوا بماء کالمہل، وہ ایسے پانی کے ذریعے مدد دیے جائیں گے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، یشفی الوجوہ، اور وہ چہروں کو جھلس دے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی بری شراب ہے، وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ رفق کہتے ہیں آرام کو، نرمی کو، بس مرتفق وہ جگہ جہاں انسان آرام پائے اور نرمی کی لطف اٹھائے، کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم جو بہترین عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں یا جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جو تجری من تحتہم ہے، یہ بعض دفعہ استعمال ہوا ہے محاورہ، اکثر جنات کے حوالے سے ہے کہ جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اس کا میں نے ہر جگہ جہاں جنت کے حوالے سے ہے میں نے اس کے دامن میں لکھا ہے، اس جنت کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، کیونکہ اگر بالکل نیچے شمار کی جائیں تو اس سے وہ تو جنتیں گل کے تباہ ہو جائیں گی، لیکن جب جنتوں میں لوگ چلتے ہیں تو نہروں کا لیول ان سے قدموں سے نیچے ہوتا ہے، اس لیے جہاں ان کا حوالہ ہو وہاں یہی ترجمہ مناسب ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ نہریں نیچے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اگر اوپر ہوں تو وہ تو اس میں چل ہی نہیں سکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساورا، ان کو کنگنوں سے زینت دی جائے گی، پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہ موٹے ریشم کے کپڑے بنے ہوئے کپڑے پہنائے جائیں گے، نہیں پہنیں گے، یلبسون ثیاباً کپڑے، خضرم من سندس، موٹے سبز رنگ کے ریشم کے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے، و استبرق متکئین فیہا، اور استبرق کے کپڑے، استبرق متکئین فیہا، استبرق تو کہتے ہیں تختوں کو، ایسے تخت نہیں ہے استبرق، اچھا تو پھر وہ متکئین فیہا بعد میں آئے گا، الارائک میں آئے گا، میں تبھی پہلے میں نے ترجمہ کپڑے کا کیا تھا، پھر جب میں نے آگے اتنا دیکھا متکئین تو میں نے کہا کپڑوں پر نہیں متکی ہو سکتے، وہ متکئین کا جو وہ مفعول ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اصل میں۔ خضرم من سندس و استبرق، اور باریک ریشم۔ اب سوال یہ ہے کہ باریک ریشم اور موٹے ریشم سے کیا مراد ہے؟ کیا وہاں موسم بدلیں گے؟
یا پسند یا عورتوں کے لیے اور ہیں اور مردوں کے لیے اور ہیں. وہ عورتیں مرد تو ہوں گے ہی نہیں وہاں, دونوں ہی نہیں ہوں گے, مراد ہے ایک ہوں گے. وہ روحیں ہوں گی جن کو قرآن کریم نے ہر جگہ مؤنث بیان فرمایا ہے. ان کے حوالے سے ان کو تانیث میں یاد فرمایا ہے. کیوں جی؟ کہیں آپ نے جبرائیل کے علاوہ باقی روحوں میں کہیں مذکر کا لفظ دیکھا ہے؟ یاد ہے کہیں؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس نظر سے جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا تھا تو وہ روحیں جو جنت میں حاضر ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ مؤنث کے طور پر مخاطب کرتا ہے, جیسا کہ فرمایا کہ فادخلی جنتی, یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی, وہ روحیں سے مراد وہی ہے, ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس لیے عورتوں کو کوئی شکوہ نہیں اب ہونا چاہیے. یہاں دیکھنے میں مرد اور عورتیں الگ الگ ہیں, وہاں سارے عورتوں کے طور پر ہی جائیں گے. اس لیے کہ عورت کے اندر ایک مضمون ہے اثر قبول کرنا, اور وہاں تمام روحیں اس حالت میں جائیں گی کہ ہر نیک اثر کو جو ان کے لیے جائے اس کو قبول کریں گی, اور ضد سے یا تکبر سے اس اثر کو رد نہیں کر سکیں گی. جبکہ مرد بعض دفعہ ڈھٹائی سے اثر کو رد کر دیتے ہیں یا طاقت کے زور میں رد کر دیتے ہیں. اس لیے وہاں جو تصور ہے وہ مؤنث کا ہی ہے سارا. تو بڑا خوش ہیں یہاں آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. بس وہ ہیں ہاں وہ تبدیلی کے لحاظ سے تو نہیں کہ مزہ اس میں ہے کہ چینج ہو, تو یہ رنگ بدل جائیں تبھی. مجھے بھی نہیں کہ سردی میں پتلے کپڑے پہن کے تو مزہ آ جائے, اس میں موٹے پہن لیں گے. موٹے میں گرمی میں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر گرمی میں پتلے پہنے جائیں تو اچھے لگتے ہیں, سردی میں موٹے پہنے جائیں تو اچھے لگتے ہیں. لیکن سردی میں تبدیلی کی خاطر کبھی موٹے کبھی پتلے نہیں ہو سکتے, نہ گرمی میں تبدیلی کی خاطر کبھی پتلے کبھی موٹے. اس لیے میں نے کہا تھا کیا اس سے یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کا جو بھی وہ مفہوم ہے وہاں, یا تو گرمی سردی کا مفہوم ہے ہی کوئی نہیں وہاں کسی قسم کا, لیکن گرمی سردی کا مفہوم تو چل رہا ہے کیونکہ ٹھنڈا پانی کا مضمون ہے, جہنم میں گرم اور تلخ پانی کا مضمون ہے, اور وہ زمہریر کا بھی ذکر ہے, ایسی جہنم جو سردی کی جہنم ہوگی. تو جہاں توانائی ہے وہاں کچھ توانائی کا فلو ہوگا کسی قسم کا, مگر یہ مراد نہیں کہ اس ہماری طرح کا جسم اس پہ کپڑے. ہر توانائی کے قوانین الگ الگ ہیں, وہ ایک سمت میں بہتی ہے دوسری سمت میں بھی بہہ سکتی ہے. تو اس یعنی ان معلومات جو سائنسی معلومات ہمیں حاصل ہیں ان کی روشنی میں اس کا کیا مطلب بنے گا کہ روحوں کی جو بھی خدا کے نزدیک شکل ہے, جو بھی ان کے کپڑے بنائے جائیں گے, تاکہ وہ ایک تو صاف یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جسموں کی کوئی ساخت دکھائی دے گی. یہ غلط ہے کہ جس طرح روح کا تصور ہے پھیلا ہوا جو دائرہ نہ رکھتا ہو, کوئی شناخت کے کرز نہ رکھتا ہو, یہ غلط ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفے میں بھی جو تصور پیش کیا ہے وہ روح سے ایک نئے بدن پیدا ہونے کا تصور ہے, اور جب وہ بدن پیدا ہوگا تو روحانی بدن کس حجم کا اور کیا یہ ہم نہیں جانتے, مگر یہ ہے کہ اس بدن کے اوپر کپڑے بھی پھر سجیں گے. وہ کپڑے کس چیز کے ہوں گے وہ ہمارے یہاں کے ریشم کے تو نہیں ہو سکتے, ان کو تو وہ تو روح کو لٹک ہی نہیں سکتے. جس روح پہ آپ کونٹی پہ لٹکائیں وہ نیچے گر جائیں گے. اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ان کی موٹائی, ان کا رنگ کوئی اور معنی رکھتا ہے اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, مگر یہ ہے کہ موٹے پتلے کا فرق ہو سکتا ہے, ہوگا وہاں ضرور. اس لیے مہمہ ہے کہ میں خیر مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا ان لوگوں کو جن کو خدا توفیق دے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ
جعلنا لأحدہما جنتین کیا تلاوت یہ نئی تلاوت میں نہیں تھوڑا سا پیچھے رہ بھی گیا آیت رہ گئی کچھ یہ تھوڑا سا نعمت ثواب متقین اچھا متقین وہ تکیہ لگائے یعنی ٹیک لگائے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک تختوں پر نعمت ثواب کیا ہی عمدہ ان کی جزا ہے وہ حسنت مرتفقہ اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے اس سے پہلے ایک بری آرام گاہ کا ذکر ہو چکا ہے یہ اس کے مقابلے پر اچھی آرام گاہ ہے اب یہ ساری باتیں دنیا کے تصور میں ہی سوچ کے جو مزے کسی نے لینے لے لے کیونکہ باقی باتوں میں نہ قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جو بھی منظر ابھریں گے وہ یہ اس کی مثالیں ہیں مگر جب بھی انسان کسی مثال کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ یہ وہ نہیں ہے بہرحال ملتی جلتی چیزیں ہیں اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جنت کو کسی کان نے نہیں سنا تو ہمارے کان تو سن رہے ہیں اگر دیکھے نہیں دیکھا نہیں مگر سنتے تو ہیں نا تو اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ یہ جو سن رہے ہیں یہ تمثیلات ہیں اصل حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہوگا یا پھر یہاں جو جنت کی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں ان پر غور کرنے سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے استغفار کو کپڑوں کے طور پر پیش فرمایا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے آدم کے استغفار پتوں میں جو ہوا دراصل بظاہر تو یہ ہے کہ پتوں میں چھپا مگر وہ استغفار کے پتے تھے اور بعضوں کا استغفار زیادہ لطیف اور حسین دکھائی دے گا وہاں بعضوں کا نسبتاً موٹے کپڑوں والا استقبال ہوگا یا ان کے لیے زیادہ چھپانے کی ضرورت پیش آئے گی مگر یہاں جو وہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں جو دراصل اس دنیا کی کیفیتیں ہیں جب ہوں اس وقت اپنے اوپر غور کر کے تو ان آیتوں کے تصور میں آپ جب ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تو نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ان کا صحیح تصور باندھ سکیں اب وقت تو رہا نہیں تو اس کو اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہیں اب اگلی کلاس ہماری انشاءاللہ منڈے کو ہوگی نا یہیں ہوں گے پیر اور منگل اور پھر بدھ میں رات کو ہیں کلاس ایک چیز مجھ سے بعد میں بات کر لینا جو میرے ذہن میں ہے ایک 2 دن کا سفر کہیں تو وہ کس میں رکھیں ٹھیک ہے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ